عزیزان محترم، آج ہم اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے دیس اور اپنے مسکن سے محبت کرنے کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج یوم آزادی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہم سب کو اللہ رب العزت نے یہ آزاد مملکت عطا فرمائی، جس میں ہم آزادی سے رہتے ہیں، آزادی سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اپنے مسکن سے، اپنے وطن سے انسان تو انسان رہے، حیوانوں کو بھی محبت ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں انسان ہی نہیں، صرف حیوان ہی نہیں، چرند پرند درند، حتیٰ کہ چھوٹی سی جو چونٹی ہے اس کو بھی اپنے گھر سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اور ہر ایک کے دل میں اللہ رب العزت نے اپنے وطن کی، اپنے دیس کی، اپنے مسکن کی، اپنے گھر کی محبت رکھی ہے۔ ہر جاندار آپ دیکھیں، انسان تو انسان ہیں، جانداروں کو آپ دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، جب صبح ہوتی ہے تو دانے دنکے کی تلاش میں وہ اپنے اپنے گھونسلوں سے، اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، زمین پہ پھیل جاتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، مگر جب شام ہوتی ہے تو ہر کوئی دوڑتا ہوا اپنے اپنے مسکن میں آتا ہے۔ بکریاں بھی، بھیڑیں بھی، گائیں بھینسیں بھی، چرند پرند بھی۔ جو شام ہوتی ہے تو شام، جیسے جیسے شام ڈھلتی جاتی ہے، دن ڈھلتا جاتا ہے، شام قریب آتی جاتی ہے، ہر چیز اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑتی ہے۔ تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز کی طبیعت کے اندر، ہر جاندار کی فطرت کے اندر اللہ نے اپنے گھر بار کی محبت رکھی ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اے لوگو، تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور فرمایا تمہارے کمائی کے مال، اور و تخشون کسادہا و مساکن ترجونہا، فرمایا وہ تجارت جو تم کرتے ہو، مال کماتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر، اور وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اور وہ گھر بار جس میں تم رہتے ہو۔ جتنی ہماری محبت کی چیزیں تھیں، عزیز و اقارب تھے، بہن بھائی تھے، بیٹے بیٹیاں تھیں، ماں باپ تھے، اولاد تھی، گھر بار تھا، کاروبار تھا، ہر چیز کا نام اللہ نے لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ساری چیزوں سے جو تم محبت کرتے ہو، اگر یہ تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، ان چیزوں سے زیادہ محبت تمہاری ہو جائے تو فرمایا پھر انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے دو ٹوک بیان فرما دیا کہ یہ چیزیں ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو۔ محبت کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ پاک نے یہ ساری چیزوں کی محبت خود حضرت انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھی ہے۔ جب حضرت انسان کا خمیر گوندا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا اس میں ماں باپ کی محبت بھی رکھ دو، جس طرح ہم آٹا گوندتے ہیں تو پانی ملاتے ہیں، نمک ملاتے ہیں، فرمایا یہ حضرت انسان کا خمیر گوندا جا رہا ہے، اس میں ماں باپ کی محبت بھی ڈال دو، بیوی بچوں کی محبت ڈال دو، گھر بار کی محبت ڈال دو، کاروبار کی محبت ڈال دو، رشتہ داروں کی محبت ڈال دو۔ اللہ نے یہ ساری محبتیں ہماری طبیعت میں، فطرت میں، جبلت میں رکھی ہیں۔
تو ان ساری چیزوں سے اللہ محبت کرنے سے منع نہیں فرماتا. اس نے فرمایا تقاضا صرف یہ ہے سب سے محبت کرو، مگر جب میری محبت کی بات آ جائے، میرے مصطفیٰ کی محبت کی بات آ جائے، میرے دین کی محبت کی بات آ جائے، میری راہ میں جان لڑانے کی بات آ جائے، تو پھر یہ ساری محبتیں میرے محبوب کی محبت کے ارد گرد ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائیں. فرما ترجیح محبت ساری چیزوں سے کرو، منع نہیں کرتا، میں نے تو خود یہ محبتیں تمہاری طبیعت میں رکھی ہیں، مگر تقاضا صرف یہ ہے کہ ان محبتوں پر ترجیح میری محبت کو اور میرے محبوب کی محبت کو دینا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جن سے تمہیں محبت ہے، جو تم نے اپنی مرضی کے خوبصورت گھر بنائے ہوئے ہیں، پسندیدہ مکان بنائے ہوئے ہیں، ان کا بھی اللہ پاک نے جب محبتوں کا ذکر کیا تو اس میں مسکن کا بھی ذکر کیا. بڑی توجہ سے بڑی محبت سے بیٹھیں، خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے دیس اور اپنے وطن سے کس قدر محبت تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کو زمین آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھے تھے اور سلام کہا. آقا علیہ السلام نے دیکھا، پھر جبرائیل نیچے آ گئے، آقا علیہ السلام کو سلام عرض کیا، پھر حضور علیہ السلام کو وہ وحی جو ہم سب جانتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، سینے سے لگا کر یہ وحی عطا فرمائی. تو آقا علیہ السلام جہاں نبی اور رسول تھے وہاں بشر اور انسان بھی تھے، تو بتقاضۂ بشریت آقا علیہ السلام پر خوف کی کیفیت طاری تھی. سرکار گھر آئے تو جسم اقدس تھر تھر کانپ رہا تھا. فرما زملونی زملونی، میری چادر اڑا دو، میری چادر اڑا دو، اور خدیجہ میں نہیں بچوں گا. اور پھر اپنی وحی کی کیفیت بیان کی تو آقا علیہ السلام کی پیاری رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل. وہ پہلی کتابوں کے بڑے عالم تھے، آسمانی کتابوں کو بہت پڑھا تھا انہوں نے، اور بڑا ان کے پاس علم تھا. اور ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے. جو لوگ آقا علیہ السلام کے انتظار میں تھے کہ حضور تشریف لائیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کے صحابی بنیں گے، ان کے مشن پر، ان کی ذات پر اپنا تن من دھن قربان کریں گے. جو آقا علیہ السلام کی ذات کے انتظار میں تھے، حضور کے منتظر تھے، حضور کے مشتاق تھے، آقا کے عاشق تھے، حضور کے چاہنے والے تھے، ان میں حضرت ورقہ بن نوفل کا بھی شمار ہوتا ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑے عالم تھے، پہلی کتابوں کے نبینے ہو گئے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ کے یہ چچا زاد بھائی تھے، تو حضرت خدیجہ ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئیں اور عرض کیا، پیارے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیے. پھر آقا علیہ السلام نے وہ ساری جو کیفیت تھی وحی کی، وہ ساری کی ساری ان کے سامنے بیان فرمائی. جب آقا علیہ السلام نے اپنی وحی کی تمام تفصیلات کو ان کے سامنے بیان کیا تو ورقہ بن نوفل رونے لگ گئے. فرمایا ورقہ بن نوفل تو کیوں روتا ہے؟ ورقہ بن نوفل نے 3 باتیں کہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی بات میں اپنے علم کی روشنی میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اب آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کو جھٹلائے گی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کو جھوٹا کہے گی. نمبر 2، یہ آپ کو بہت اذیتیں دیں گے.
نمبر 3، آپ کو اپنے وطن سے مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ورقہ بن نوفل ایسا ہی ہوگا؟ ورقہ بن نوفل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ وحی وہ ہے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور یہ فرشتہ وحی جس نبی کے پاس بھی آیا ہے اس کی قوم نے اس نبی کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو اپنے مسکن سے، اپنے وطن سے، اپنے دیش سے اس قدر محبت تھی کہ فرماتے ہیں جب ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ آپ کو اذیتیں دیں گے، سرکار پھر بھی خاموش رہے۔ جب تیسری بات کہی کہ یہ آپ کو آپ کے وطن سے، دیش سے نکال دیں گے، تو اس وقت آقا علیہ السلام بول پڑے، میاں کیا میرے وطن سے بھی نکال دیں گے؟ تو امام سہیلی فرماتے ہیں یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام کو اپنے وطن سے کس قدر محبت تھی، اپنے دیش سے، اپنے مسکن سے آقا علیہ السلام کو کس قدر محبت تھی کہ اس بات پر آقا علیہ السلام بول پڑے۔ اور اسی طرح عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پاک سے، اپنے دیش، اپنے وطن سے کس قدر محبت تھی کہ آپ اندازہ کریں جب آقا علیہ السلام مکہ پاک سے ہجرت فرما رہے تھے، مکہ پاک سے حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تو سرکار نے شہر مکہ کی طرف مڑ کے دیکھا، آقا علیہ السلام کی آواز بھر آئی، آنکھیں برس پڑی، اور آقا علیہ السلام نے رو کے فرمایا، اے شہر مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے، اے شہر مکہ تجھ میں میرا بچپن گزرا ہے، میرا لڑکپن گزرا ہے، میری جوانی بیتی ہے، میری زندگی کے 53 برس یہاں بیتے ہیں، میرے مولا کا گھر بیت اللہ یہاں ہے، حجر اسود یہاں ہے، زمزم یہاں ہے، ہزاروں انبیاء علیہ السلام کے مزارات یہاں ہیں، اور وہ غار حرا جس میں مجھ پر قرآن نازل ہوتا رہا وہ بھی یہاں ہے۔ اے شہر مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اے شہر مکہ تجھے چھوڑ کر جانے کو جی تو نہیں کرتا، مگر میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اگر مجبور نہ کیا ہوتا تو خدا کی قسم تیرے سوا میں کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کریں آقا علیہ السلام کو اپنے دیش سے، اپنے وطن سے، اپنے مسکن سے کس قدر محبت تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کو پتہ ہے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، پھر مدینہ المنورہ سے آقا علیہ السلام کی محبتوں کا یہ عالم تھا کہ آقا علیہ السلام جب بھی سفر پہ تشریف لے جاتے اور سفر سے سرکار واپس تشریف لاتے اور مدینہ المنورہ کے در و دیوار نظر آتے تو آقا علیہ السلام شہر مدینہ کے در و دیوار دیکھ کر اپنی سواری کو ایڑی لگاتے اور تیز کرتے، فرماتے میری سواری تیز دوڑ کہ میرا محبوب شہر مدینہ آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کو مدینہ پاک سے بھی اس قدر محبت تھی، اور اس قدر آقا علیہ السلام کو شہر مدینہ سے محبت تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی میرے مدینہ کے باسیوں کو ڈرانے کی، خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو دوزخ میں اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اذن شفاعت مجھے ملے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سنو جن کی سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ میری اہل بیت ہے، اور اس کے بعد فرمایا سب سے پہلے جن کی میں شفاعت کروں گا وہ اہل مدینہ ہیں۔
تو آقا علیہ السلام نے مدینہ میں رہنے کی لوگوں کو ترغیب دی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، اولیاء، صالحین، ہر کوئی مدینہ میں مرنے کی دعائیں کرتا ہے۔ کیا سیدنا فاروق اعظم، کیا سیدنا ابو بکر صدیق، کیا سیدنا عثمان غنی، کس کس کا نام لو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی جانتا تھا جب قیامت آئے گی اور ہم قبروں سے اٹھیں گے تو حضور کے ساتھ اٹھیں گے، ہمارا حشر نشر حضور کے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ کو اندازہ ہو ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ آقا بھی اپنے دیس، اپنے وطن سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دن آقا علیہ السلام خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے، آقا علیہ السلام کی احد پہاڑ پہ نظر پڑی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مدینے کا جو احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ احد پہاڑ جو ہے یہ جنت کے دروازے پہ ہوگا، چونکہ حضور اس سے محبت کرتے ہیں، وہ پہاڑ بھی جنت میں ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے دعا کی، جب حضور علیہ السلام کی نظر پڑی مدینہ پاک پر تو عرض کی اے میرے اللہ، یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ہے، مدینہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مولا میں اس کو حرم بناتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ اور عرض کی باری تعالیٰ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر تو نے مکہ میں جتنی برکت نازل کی، میں مصطفیٰ کی دعا پر میرے مدینہ میں دگنی برکتیں نازل فرما۔ اس حدیث کی روشنی میں محدثین شارحین حدیث مدینہ پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکہ پاک کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں کوئی ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور حضور نے مدینے کے لیے دگنی برکت کی دعا فرمائی تو فرماتے بتاؤ حضور کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی۔ تو فرماتے جب حضور کی دعا قبول ہوئی تو معنی یہ ہوا اگر مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے تو مدینہ میں 1 نماز کا ثواب 2,00,000 کے برابر ہے، کیونکہ حضور نے دگنی برکت کی دعا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، تو آقا علیہ السلام اپنے مسکن سے، اپنے دیس سے محبت کرتے تھے، اور ہم آقا علیہ السلام کے امتی، ہم بھی اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دیس سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ملک پاکستان خدا کی قسم اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ شب قدر کی رات نصیب ہوا، 27ویں رمضان مبارک تھی جب ملک پاکستان بنا، ملک پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، ملک پاکستان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور وہ رات ہے، اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ فرما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس رات ایک نفل پڑھے اس کو 1000 نفلوں سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو یہ عدل نہیں یہ فضل ہے۔ فرما لوگوں یہ ملک پاکستان جو تمہیں عطا کر رہے ہیں یہ تمہیں کوئی عدل سے نہیں دیا، فضل سے دیا ہے۔ یہ فضل کی رات تھی جب ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں مورخین، علماء، محققین، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل کی دلیل علامت اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں 1940 میں ملک پاکستان کی تحریک چلی، توجہ کریں 1940 میں تحریک چلی کہ ایک الگ مملکت ہونی چاہیے،
اور 7 سال کی جد و جہد میں ملک پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں 7 سالوں کی تاریخ کے بدلے میں کبھی ملک نہیں بنا کرتے، برسوں لگ جاتے ہیں، سالہ سال تاریخیں چلتی ہیں، لاکھوں جانیں قربان ہوتی ہیں، عزتیں قربان ہوتی ہیں، گھر بار لٹتے ہیں، صدیاں لگتی ہیں، پھر جا کے قوم اور ملک آزاد ہوتے ہیں، ملک اور قومیں آزاد ہوتی ہیں۔ مگر یہاں صرف 7 سال لگے، اور 7 سال، اور آپ کے سامنے کشمیر کا حال ہے، 73 سال بیت گئے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، مگر آج تک کشمیر کا ایک چپا آزاد نہیں کروا سکے۔ تو یہاں صرف 7 سال میں اللہ پاک نے یہ آزاد مملکت وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا۔ یہ خدا کی قسم اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کا خاص لطف و کرم ہوا ہم پر، یہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہوئی ہو ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ آزاد مملکت عطا فرمائی۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کی قدر پوچھنی ہے تو کشمیریوں سے جا کے پوچھو، اس کی قدر پوچھنی ہے تو ہندوستان میں رہنے والے کئی علاقوں کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ان پر کس طرح قیامت برپا کر دی گئی ہے، کیا کیا ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی وہاں نہ کوئی عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ آزادی سے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا کیا جہاں ہم آزادی سے رہتے ہیں، آزادی سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کے خاص لطف و کرم سے نصیب ہوا ہے۔ آپ دیکھیں 2 دشمن تھے جن کے مقابلے میں مسلمان جد و جہد کر رہے تھے، ایک انگریز تھا، ایک ہندو تھا، اور دونوں دشمن بہت طاقتور تھے، دونوں دشمن بڑے مالدار تھے، دونوں دشمنوں کا دنیا پر غلبہ تھا، مگر اس کے باوجود اللہ پاک نے اس ملک کو آزاد کر دیا، یہ خطہ ہمیں عطا کر دیا۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے خاص لطف و کرم سے یہ ہوا۔ یہی وجہ ہے نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں، 73 سال بیت چکے ہیں، اس ملک کو لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، 73 سال بیت گئے، جس طرح کسی کا بس چلتا ہے اس ملک کو لوٹ رہا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر خدا کی قسم یہ ملک اسی طرح آج بھی قائم ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ 73 سال بیت گئے، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، بولیں تو صحیح۔ یہی ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری خاموشی نے بڑا نقصان کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن زیاد پر مجھے اتنا افسوس نہیں ہے جتنا مجھے کوفے والوں کی خاموشی پہ افسوس ہے۔ ہم باطل کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا تو ایک طرف رہا، باطل کے خلاف علم بغاوت بلند کر دینا تو ایک طرف رہا، باطل کے خلاف اپنا تن من دھن قربان کر دینا تو ایک طرف رہا۔ ہم اتنے مردہ زمین ہو گئے ہیں کہ ہم زبان سے بولتے بھی نہیں ہیں اس کے خلاف، آواز بھی نہیں اٹھاتے ہیں ہم اس کے خلاف۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا فضل ہے، 73 سال بیت گئے ہیں، لوٹنے والوں نے بڑا لوٹا، مگر یہ آج بھی قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کی ایک اور دلیل دے رہا ہوں، مورخین نے لکھا ہے 1965 کی جنگ میں خواب میں کسی نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھوڑے پہ سوار ہیں اور جنگی ساز و سامان حضور نے پہنا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، خود بھی پہنا ہوا ہے، تلوار پکڑی ہوئی ہے، نیزہ لگایا ہوا ہے، جنگی سامان پہن کے
سواری پہ سوار ہو کر حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس نے عرض کی آقا خیر ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا پاکستان پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میں مصطفیٰ خود ان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کی اور ایک دلیل ہے، جب ہندوستانی پائلٹ پکڑے گئے تو وہ خود کہتے تھے کہ یہ تو بتاؤ یہ سبز چوڑوں والی تمہاری فوج کون سی ہے کہ ہم بم پھینکتے ہیں اور وہ اپنی جھولیوں میں اٹھا لیتے ہیں، نیچے نہیں گرنے دیتے، پھٹنے نہیں دیتے۔ میں بتاتا ہوں یہ سبز چوڑوں والے کون تھے، یہ خود تاجدار کائنات تھے، یہ داتا علی حجویری تھے، یہ بابا فرید گنج شکر تھے، یہ میاں میر تھے، یہ میرا حسین زنجانی تھے، یہ خود تاجدار کائنات تھے، اور حضور کی امت کے اولیاء اور درویش تھے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اولیاء صالحین اپنی قبور میں شہداء کی طرح نہ صرف زندہ ہے بلکہ جب ان سے محبت کرنے والوں کو کوئی مشکل آتی ہے اپنے مزارات سے نکل کر خدا کی قسم ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے، جن کو مسلک دیوبند کے سارے لوگ بہت مانتے ہیں، بہقی وقت، بہقی ہند علامہ ثناء اللہ پانی پتی، تو اس پر دلیل دی ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، کسی فقیر نے کہا تھا یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جس نے بھی اس ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس ملک پر خصوصی تاجدار کائنات کی نظر کرم ہے۔ اور عزیزان محترم ذہن میں رکھیں، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ملک پاکستان کا ذرہ ذرہ جنت ہے۔ کسی نے کہا خیبر سے لے کے کراچی تک تو ملک پاکستان کا چپا چپا دیکھو، خدا کی قسم بے خود تمہاری زبان پہ جاری ہو جائے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا تھا۔ اب وقت نہیں بڑی باتیں کرنا چاہتا تھا، لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر جاننی ہے تو کشمیریوں سے جانو، جن پر ہر روز قیامت صغریٰ بپا کی جاتی ہے۔ اس دیش، اس وطن عزیز کی عزت جاننی ہے، قدر جاننی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر جاننی ہے تو وہ بزرگ جو آزادی پاکستان کے وقت تھے اور آج بھی زندہ ہیں ان سے پوچھو، کس طرح سے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑیں، اپنے گھر بار قربان کیے، اپنے مال منال قربان کیے، عزتیں قربان کی، خدا کی قسم جانیں قربان کی، اور پھر جا کے یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ خدا را اس کی قدر کرو، یہ ہمارا گھر ہے۔ جس طرح اپنے گھر سے محبت کرتے ہو اسی طرح پورے ملک سے محبت کرو۔ ہم ظلم کر رہے ہیں، یہ ہماری محلے میں گلیوں میں نکل کے آپ دیکھیں، خدا کی قسم کوئی بندہ باہر سے ملنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہاں کے لوگ بہت گندے ہیں، ہر گلی گند سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی بندہ، کوئی دوست، کوئی عزیز باہر سے آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہاں کے لوگ بہت گندے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے دروازے ہیں، یہ ہماری گلیاں ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم اگر اس سے پیار نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہر بندہ اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر کے نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی دھوکہ دے کے پہنچا رہا ہے، کوئی کم تول کے پہنچا رہا ہے، کوئی رشوت لے کے پہنچا رہا ہے، کوئی دھوکہ دے کے پہنچا رہا ہے، کوئی کرپشن کر کے پہنچا رہا ہے، جس طرح ہو سکتا ہے اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
خدا را اس قدر کرو، قدر کرو۔ یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے نظام کا نفاذ کیا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی یہی کہا تھا، یہ خطہ ہم نے اس لیے لیا ہے کہ یہاں پر ہم اسلامی نظام کا تجربہ کریں گے۔ مگر بڑے دکھ کی بات ہے، 73 سال ہو گئے، نہ اللہ نہ اس کے رسول نہ کتاب اللہ اس کے نظام کا نفاذ نہیں ہو سکا، بلکہ یہاں نظام اگر نافذ ہے تو یہودیوں کے نظام کا نفوذ ہے یہاں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، لا الہ الا اللہ پر کلمہ لیا تھا اور محمد رسول اللہ کا نفاذ باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس دن محمد رسول اللہ کا نفاذ ہوگا جس دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام یہاں پہ نافذ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اس میں اسی طرح آزاد رکھے اور خوش و خرم رکھے اور اس کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ ملک پاکستان کو استحکام، دوام، ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔